ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی مختصر تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ مشترکہ قربانی کا اعلان آ چکا ہے۔ جن احباب کو اس میں حصہ لینا ہے وہ دیے جا رہے واٹس ایپ کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے تفصیلات حاصل کر لیں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ تمل ناڈو کے لیے سنیچر کا دن تاریخی مانا جا رہا ہے کیونکہ تملگا ویٹری کزگم کی سربراہ اور معروف اداکار وجے کل صبح 11 بجے ریاست کے نئے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے۔ جمعہ دیر شام گورنر راجندر وشوناتھ آرلیکر نے انہیں حکومت بنانے کی باضابطہ دعوت دی، جس کے بعد ریاست میں نئی حکومت کی تشکیل کا راستہ صاف ہو گیا۔ جو لوگ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح یہ ناممکن ہو، لیکن وجے کے لیے راستہ صاف ہو چکا ہے۔ ڈی ایم کے دراوڈ منیتر کزگم نے لوک سبھا میں اپنے اراکین پارلیمنٹ کے بیٹھنے کا انتظام بدلنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ پارٹی نے اس سلسلے میں لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو خط لکھا ہے۔ ڈی ایم کے رکن پارلیمنٹ کے ذریعے تحریر کردہ اس خط میں کہا گیا کہ کانگریس کے ساتھ پارٹی کا سیاسی اتحاد ختم ہو چکا ہے، اس لیے پارلیمنٹ کے اندر ڈی ایم کے اراکین پارلیمنٹ کا کانگریس اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ بیٹھنا اب موجودہ حالات میں مناسب نہیں مانا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے جمعہ کو مدھیہ پردیش حکومت کو سخت پھٹکار لگاتے ہوئے کہا ہے کہ قبائلی امور کے وزیر کنور وجے شاہ کے خلاف مقدمہ چلانے کی منظوری دینے کے معاملے میں عدالت کے حکم پر اب تک عمل کیوں نہیں کیا گیا۔ یہ معاملہ ہندوستانی فوج کے افسر کرنل صوفیہ قریشی کے خلاف دیے گئے متنازع بیان سے جڑا ہوا ہے۔ کلکتہ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس ٹی ایس شیوگنانم نے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر SIR ٹریبونل سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے 22 دنوں میں 1777 اپیلوں کا نمٹارہ کیا اور کسی بھی اپیل کو مسترد نہیں کیا۔ جسٹس شیوگنانم کا کہنا ہے کہ موجودہ رفتار سے ٹریبونل کو کلکتہ کی تمام زیر التوا اپیلوں کے نمٹارے میں 4 سال لگ جائیں گے۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ کلکتہ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سوجے پال کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کو بھی سونپ دیا ہے۔ اتر پردیش میں اب ایڈمنسٹریٹو افسران کو اراکین پارلیمنٹ و اراکین اسمبلی کو خصوصی احترام دینا لازم ہوگا۔ اگر کوئی رکن پارلیمنٹ یا رکن اسمبلی ان سے ملنے دفتر پہنچتا ہے تو افسران کو اپنی نشست سے اٹھ کر ان کا خیر مقدم اور استقبال کرنا ہوگا۔ اگر افسران احترام والا برتاؤ نہیں کرتے تو ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ آن لائن ریئل منی گیمنگ سے وابستہ بڑی کمپنی گیمز کرافٹ ٹیکنالوجیز لمیٹڈ کے خلاف انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے کمپنی کے 3 بانیوں دیپک سنگھ، پرتھوی راج سنگھ اور وکاس تنیجا کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ کارروائی منی لانڈرنگ، دھوکہ دہی اور مالی بے ضابطگیوں سے متعلق مقدمات میں کی گئی ہے۔ مہاراشٹر کے ناگپور ضلع میں شدید گرمی کی وجہ سے آگ لگنے کے واقعات بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ جمعرات کی دوپہر کھیری گاؤں میں واقع پرانی کاروں کے گودام میں بھی خوفناک آگ لگی، جس نے علاقے میں افراتفری کا ماحول پیدا کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پورے احاطے کو اپنی زد میں لے لیا اور 400 سے زائد پرانی گاڑیاں جل کر راکھ ہوئی۔ بہار کے سہرسہ ضلع واقع مہیشی بلاک میں موجود سرکاری مڈل اسکول بلواہا میں جمعرات کو ایک ہنگامہ سا برپا ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ مڈ ڈے میل کھانے کے بعد 250 سے زائد بچوں کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور بچوں کی طبیعت خراب ہونے سے اسکول احاطے میں افراتفری کا ماحول بنا۔ بہار کی سامراٹ چودھری کی قیادت والی BJP حکومت میں کابینہ توسیع محکموں کی تقسیم کے بعد سابق وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے بیٹے نشانت کمار نے باضابطہ طور پر اقتدار کی سیاست میں انٹری حاصل کر لی۔ طویل عرصے تک سیاسی سرگرمیوں سے دور رہنے والے نشانت کمار کو ریاست کا نیا وزیر صحت بنا دیا گیا ہے۔ تریلوک پوری میں 16 سالہ مدرسہ طالب علم ایان سیفی کے قتل کے بعد جمعیت علماء صوبہ دہلی نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے تمام ملزمان کی فوری گرفتاری اور سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ جمعیت علماء صوبہ دہلی کے صدر مولانا محمد قاسم نوری کی قیادت میں وفد نے مشرقی دہلی کے علاقے تریلوک پوری گلی نمبر 32 پہنچ کر مقتول طالب علم کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور انہیں ہر ممکن قانونی، سماجی اور مالی تعاون دینے کا یقین دلایا۔ گاندھی نگر میں حکومت ہند، یونیسیف، محکمہ صحت، حکومت گجرات اور جارج انسٹیٹیوٹ فار گلوبل ہیلتھ کے اشتراک سے نوجوانوں اور نوعمروں کی ذہنی صحت
اور فلاح و بہبود پر ایک اہم مشاورتی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ ذہنی صحت سے جڑی بدنامی اور خاموشی نوجوانوں کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن رہی ہے، جسے فوری طور پر ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جھارکھنڈ اکیڈمک کونسل کی جانب سے 12ویں جماعت کے نتائج جاری ہونے کے بعد سائنس اسٹریم میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی راشدہ ناز کی کامیابی ہر طرف موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ دھنباد کے DAV ہائی اسکول پتھرڈے کی طالبہ راشدہ ناز نے 500 میں 489 نمبر حاصل کر کے ریاست بھر میں ٹاپ کیا۔ ان کی کامیابی اس لیے بھی خاص مانی جا رہی کیونکہ انہوں نے کسی مہنگی کوچنگ یا آف لائن ٹیوشن کے بغیر صرف YouTube سیلف اسٹڈی اور مسلسل محنت کے ذریعے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ فلسطین کے نابلس میں پیش آنے والے ایک دلخراش واقعے نے ہر آنکھ کو اشکبار کر دیا، جہاں 26 سالہ فلسطینی نوجوان نائف سمارو اپنے پہلے بیٹی کی پیدائش سے صرف چند گھنٹے قبل ظالم صہیونی درندوں فوج کی فائرنگ سے شہید ہو گئے۔ اس سانحے نے کیسے گھر کی خوشیوں کو ماتم میں بدلا جو اپنے آنے والے ننھے مہمان کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان شروع ہوئی جنگ کا اثر پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ خود امریکہ بھی اس کی تپش سے بچ نہیں پایا۔ مئی 2026 کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق جنگ شروع ہونے کے بعد سے امریکہ میں پیٹرول یعنی گیسولین کی قیمتوں میں 50% تک اضافہ ہو چکا ہے۔ گرامی، ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے ماحول میں ہندوستان کے خارجہ سیکریٹری وکرم مسری متحدہ عرب امارات پہنچے، جہاں انہوں نے فرانس UAE کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ اہم سہ فریقی اجلاس میں حصہ لیا۔ ابوظہبی میں ہونے والی اس میٹنگ مصنوعی ذہانت، خلائی شعبے، ثقافتی ورثے سمیت کئی اہم موضوعات پر تبادلے خیال کیا گیا۔ قابل اسرائیلی فوج نے جمعہ کے روز مقبوضہ مغربی کنارے میں بڑے پیمانے پر چھاپہ مار کارروائیوں کا آغاز کیا، جس کے دوران متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا، جبکہ اسی دوران رام اللہ کے مشرقی علاقے میں قابل صہیونی آباد کا گاڑی کو نظر آتش کرتے اور گھروں کی دیواروں پر نسل پرستانہ نعرے درج کرنے کی سفاکیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ قابل اسرائیل کی جنگی طیارے جمعہ کے روز جنوبی لبنان پر شدید فضائی حملوں کا سلسلہ شروع کے ساتھ ساتھ وسیع علاقوں کو توپ خانے سے بھی نشانہ بنایا گیا۔ فیلڈ ذرائع نے اطلاع دی کہ گزشتہ چند گھنٹے انتہائی پرتشدد، جن میں حملوں کا مرکز شہر نبطیہ سے لے کر شہر سور کے گرد و نواح میں واقع مغربی سیکٹر تک پھیلا ہوا ہے، جس میں ظالم درندے اپنی درندگی کی انتہا کر رہے ہیں۔ قابل اسرائیلی افواج جمعہ کے روز بھی غازہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں توپ خانے سے گولہ باری کی فائرنگ 79 شہریوں کو نشانہ بنا کر 211ویں دن جنگ بندی کے معاہدے کی صریح خلاف ورزی جاری رکھتے ہوئے درندوں نے اپنی دہشت گردی کی انتہا کر دی۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے بین الملک امور کے سربراہ خالد مشعل نے غازہ کی پٹی میں تحریک کے سربراہ خلیل الحیہ کے صاحبزادے شہید عزام کی تعزیتی تقریب میں شرکت کی دوران کہا کہ شہادت کا مقام ایک عظیم مرتبہ ہے جو صرف ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جن کے دل ایمان، صبر اور اللہ کی رضا پر شاکر ہوں۔ غازہ کی پٹی میں اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے سربراہ خلیل الحیہ نے اس عزم کا اعادہ کیا، قتل و غارت گری، دہشت گردی رہنماؤں اہل خانہ کو نشانہ بنا کر مذاکرات میں اپنی مرضی مسلط کرنے کی ظالم صہیونی درندگی پھیلانے والی فوج کوشش کر رہی ہے۔ غازہ شہر کے مغرب میں قابض ظالم صہیونی درندوں کی جانب سے سیکورٹی فورسز کے پوائنٹ پر کی جانے والی بمباری کے نتیجے میں 3 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔